إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہم نے پڑھا کہ جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا، اور اس کے اندر آف کورس ہم انبیاء اور رسولوں کے علاوہ بات کر رہے ہیں. آج ہم بات کرتے ہیں کہ جنت میں جانے والے جو لوگ ہوں گے ان کی صفات، اور خاص طور پر وہ جو سب سے پہلے داخل ہوں گے. صحیحین میں یعنی کہ بخاری اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کی شکل 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتی ہوگی، علی صورت القمر لیلۃ البدر. اور وہ جنت میں تھوک سے اور اسی طرح واش روم کے استعمال سے یہ تمام چیزوں سے پاک ہوں گے، اور ان کے برتن اور ان کی کنگیاں سونے چاندی کی ہوں گی، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ ان کا جو پسینہ ہوگا وہ بھی مشک کا ہوگا، اور ان میں سے ہر ایک کو 2 بیویاں ملیں گی، اور جن کے حسن کا عالم یہ ہوگا کہ ان کی پنڈلی کی ہڈی گوشت کے اندر سے نظر آئے گی. اتنے صاف شفاف، یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ ایسا صاف شفاف ان کا بدن ہوگا کہ اس کے اندر نقص کوئی نہ ہوگا، آئینے جیسا چمکتا بدن ہوگا. اور ان بیویوں سے اس شخص کا، اس جنتی کا کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا. کوئی آپس میں ان عورتوں میں بھی بغض نہیں ہوگا، نہ ان عورتوں کا اپنے شوہر سے کوئی بغض ہوگا، نہ آپس میں کوئی حسد ہوگی. ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم شیئرنگ کیسے کریں گے، اور کچھ لوگ ضد میں آ کے عجیب و غریب سی باتیں کرنے لگتے ہیں. تو ان ساری باتوں کو بیان فرما دیا گیا قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی کہ ان کے دلوں میں غل نہیں ہوگا، ان کے دلوں میں غل نہیں ہوگا، کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی حسد، کوئی جلن، کوئی بغض، کوئی عناد، کوئی کوئی آس، ایسی کوئی فیلنگ نہیں ہوگی. ان کے دل ایک ہوں گے، وہ مطمئن لوگ ہوں گے، وہ اطمینان والی جانیں ہوں گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ والے ہوں گے. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں گے. تو بخاری شریف میں کتاب بدء الخلق میں اور مسلم شریف میں کتاب الجنہ میں روایت آتی ہے، اور اسی طرح صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ سے آتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کی شکل 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتی ہوگی. ان کے بعد جو جائیں گے وہ آسمان میں سب سے زیادہ چمکنے والے تارے کی طرح ہوں گے. وہ یعنی یہ نہیں کہ صرف فرسٹ کیٹیگری والے لوگ جو ہوں گے صرف وہی واش روم سے اور تھوک سے اور ریچھ سے پاک ہوں گے، بلکہ ہر جنتی پاک ہوگا. اس لیے یہاں پہ حضور نے دوسری کیٹیگرائزیشن کے بعد بھی یہ بات فرمائی ہے کہ وہ بول و براز سے، یعنی کہ وہ واش روم کے استعمال سے، وہ تھوک سے، اسی طرح بلغم سے وہ پاک ہوں گے. اور پھر ان کی کنگھی سونے کی ہوگی، ان کا پسینہ مشک کا ہوگا، اور ان کی بیویاں کشادہ اور حسین آنکھوں والی ہوں گی. تو یہاں پہ ازواج کے حسن کا بھی بیان فرما دیا اللہ کے رسول نے. وہ ازواجہم کیا ہیں، وہ بڑی حسین اور کشادہ آنکھوں والی ہوں گی. اور اس میں وہ عورتیں بھی ہیں جو جنت ہی میں ہیں، جو عطا ہوں گی، جنہیں حوریں کہتے ہیں. وہ ازواجہم الحور العین، بڑی بڑی آنکھوں والی حور العین انہیں عطا کی جائے گی، خوبصورت. اور ان کی اخلاق صرف یہ نہیں کہ ظاہری حسن و جمال ہوگا، اخلاق میں بھی بہت اعلیٰ ہوں گی. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، لوگ ظاہری حسن تو رکھتے ہیں پر اخلاق نہیں رکھتے، بندہ ایک دن بھی ان کے ساتھ ٹھہر نہیں پاتا. کہ اخلاق والیاں ہوں گی، اخلاقہم علی خلق رجل واحد، اور ان کے اخلاق و اطوار یکساں ہوں گے، ان میں آپس میں کوئی تفاوت نہیں ہوگا، ان میں کوئی تفریق نہیں ہوگی. ہر ایک اخلاق کے اعلیٰ ترین مدارج پہ فائز ہوگا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کیونکہ جنت مقام ہی اخلاق کا ہے. اس لیے یہیں پہ اخلاق کی تربیت کی جاتی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، کہ زبان سے فحش گوئی نہ ہو، دل میں کجی نہ ہو، حسد نہ ہو، عناد نہ ہو، بغض نہ ہو. ان چیزوں کی تربیت کیوں کی جا رہی ہے یہاں پہ؟ نفس کی تربیت کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہمیں اور آپ کو جنت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. تو جب جنت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے تو جنتیوں والے صفات کی عادت ڈالی جا رہی ہے. یہ ساری تربیت اسی کے لیے ہے.
اسکول میں کسی بچے کو بھیجتے ہو تو ایک پروسیس سے کیوں گزارتے ہو؟ کیونکہ آگے وہ اس پروسیس کے اوپر ہی زندگی گزارے گا. تو اس لیے یہاں تربیت ہو رہی ہے. اب امتحان جب ہوگا تو قیامت امتحان گاہ ہے کہ ہاں بھائی تربیت تو کر آئے ہو، اب دیکھتے ہیں تمہارا نامہ اعمال بھی سامنے آ گیا ہے، سارے کوئزز، سارے اسائنمنٹس، سارا کچھ، سارے ٹیسٹ، سارا کچھ. چلو اب تمہاری سکورنگ کرتے ہیں، پھر سکورنگ کے بعد دیکھتے ہیں. اور سکورنگ میں سب سے زیادہ نمبر ایمان کے ہیں. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر باقی کوئی سکورنگ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ایمان ہے تو چلو پھر بعد میں تمہاری چیزوں کے ٹیسٹ کے سکورز کرتے ہیں، سکورنگ کرتے ہیں تمہاری. اگر تمہارے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو پھر جہنم ٹھکانہ ہے. ہاں ایمان ہے تو چلو پھر اب بات کرتے ہیں کہ کس درجے کا ایمان ہے. سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو اس لیے کیا فرمایا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی صورت اپنے باپ آدم کی صورت پر ہوگی. اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے، یعنی کہ جیسے ہیومن بینگز ہوتے ہیں نا، تاکہ یہ بات بھی واضح ہو جائے. کچھ لوگوں کو یہ مغالطہ لگتا ہے کہ شاید جنت میں ہمارے جسم نہیں جائیں گے، صرف روحیں جائیں گی. نہ جسم اور روح دونوں داخل ہوں گے، اور جسم ویسے ہوگا جیسا کہ ایک انسان کا جسم ہوتا ہے. اس لیے فرمایا ان کی صورت اپنے باپ آدم کی صورت کی طرح ہوگی. یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے ہم شکل ہوں گے، نہ کی طرح ہوگی. علی صورت ابیہم آدم 60 ذراعا فی السماء، 60 ہاتھ لمبے تھے حضرت آدم علیہ السلام، تو ہر ایک کا طول 60 ہاتھ ہوگا. بخاری شریف کتاب الانبیاء اور مسلم شریف کتاب الجنہ میں یہ روایت آتی. اور امام حاکم نے المستدرک میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں داخلے کے لیے ان لوگوں کو بلایا جائے گا. کن لوگوں کو بلایا جائے گا؟ ذرا غور سے سننا. جو مشقت اور راحت، جو تکلیف اور راحت، محنت اور راحت، ہر کیفیت میں، دونوں حالتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریف کیا کرتے تھے، اس کی تسبیح بیان کرتے تھے، کمپلینز اور شکوے نہیں کرتے تھے. اور امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے ایسے 3 شخص پیش کیے گئے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. اسی طرح ایسے 3 شخص بھی پیش کیے گئے جو سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے. جہاں تک سب سے پہلے جنت میں جانے والوں کا تعلق ہے تو ان میں سے ایک شہید ہے، دوسرا وہ غلام ہے جو دنیا میں غلام ہونے کے باوجود اپنے رب کی اطاعت سے غافل نہ رہا، اور تیسرا عیال دار فقیر ہے جس نے پاک دامنی اختیار کی اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا. یعنی ایسا آدمی جس کے پاس وسائل تو کم تھے پر حیا بہت زیادہ تھی، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، صرف رب سے مانگتا رہا. اور 3 آدمی وہ جو جہنم میں سب سے پہلے جائیں گے. ایک تو وہ امیر جو کسی قوم پر جبرن مسلط ہو گیا، دوسرا وہ صاحب ثروت یعنی مالدار آدمی، پیسے والا آدمی جو اپنے مال میں اللہ کا حق ادا نہیں کرتا تھا، اور تیسرا متکبر اور فخر کرنے والا فقیر. امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں اور امام طبرانی نے معجم الکبیر میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں فقیر مہاجرین جائیں گے، جن کی وجہ سے اللہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے. کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں نا، ان کے ہاں ایسے معاملات کم تھے جن پہ حساب ہو، تو ان کا حساب جلدی ہو گیا، اب وہ جنت میں داخل ہو گئے. اچھا، جن کی وجہ سے اللہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پھر شہر والوں کی بلائیں دور ہوتی ہیں، کہ اللہ ان کی حیا کرتا ہے. اور ان کی حالت یہ ہے کہ کبھی ان میں سے کسی کے دل میں کسی چیز کی آرزو پیدا ہوتی ہے، مگر اس کو پورا کرنے سے پہلے ہی اس کو موت آ جاتی ہے، تو فرشتے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم تیرے فرشتے اور خزانچی ہیں اور تیرے آسمان کے باشندے ہیں، لہٰذا تو ان کو ہم سے پہلے جنت میں داخل نہ کر. اللہ کہے گا
وہ میرے ایسے بندے ہیں جو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، ان کی وجہ سے مصیبتوں کو دور کیا جاتا تھا، ان میں سے کسی کے دل میں کوئی آرزو پیدا ہوتی تو موت اس کو اس آرزو کے پورا ہونے سے قبل ہی آ دبوچتی تھی۔ اس کے بعد فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس داخل ہوں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے صبر کے بدلے میں، اور جنت کتنا بہترین ٹھکانہ ہے۔ مسند امام احمد کی یہ طویل روایت ہے، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا، اور اسے امام طبرانی نے معجم میں بھی روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح سورہ واقعہ میں جہاں اللہ نے بنی آدم کی دو صنف بیان فرمائی، ایک تو نیک بخت، دوسری بدبخت، پھر نیک بخت لوگوں کے دو مرتبے بیان فرمائے، متعین کیے کہ ایک سابقین اولین کا مرتبہ اور دوسرا اصحاب الیمین کا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اور اگر کسی کے ذہن میں اس حدیث کی وجہ سے اشکال پیدا ہو کہ جس میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے معلوم کیا تھا کہ تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے میں نے جنت میں تمہارے آگے تمہیں اپنے آگے آگے تمہارے چلنے کی، تمہارے جوتوں کی، تمہارے چپل کی آواز سنی، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب بھی میں نے اذان دی تو 2 رکعت نماز پڑھی، اسی طرح وضو کی ضرورت پڑنے پر جب بھی میں نے وضو کیا تو ضرور 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس حدیث سے بظاہر کیا معلوم ہوا کہ حضرت بلال کو حضور پر معاذ اللہ شفقت حاصل ہو گئی بظاہر، تو یہی آپ بعض لوگ نتیجہ نکال بیٹھتے ہیں نا حدیثیں پڑھ کے۔ تو اس اشکال کا علماء نے جواب بھی دیا ہے کہ دیکھو، حضرت بلال کو بحیثیت خادم اور پہرے دار کے پیشگی جنت میں داخل کیا جائے گا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور سے پہلے داخل ہو جائیں گے، بلکہ حضور ہی سب سے پہلے داخل ہوں گے، سب سے پہلے پروانہ حضور کو ملے گا۔ وہ حدیثیں بھی تو سامنے ہیں نا کہ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، میں جاؤں گا جنت کے دروازے پہ اور وہاں کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا، تو داروغہ جنت پوچھے گا کون؟ تو میں بتاؤں گا میں محمد ابن عبداللہ، کہ وہ کہے گا آپ ہی کے لیے، اور پھر وہ جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ تو اب حضور جنت میں داخل ہو گئے، اب داخل ہونے کے بعد اب پروٹوکول سے داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، داخل تو ہو گئے میرے پاک نبی، اب پروٹوکول سے مزید آگے جا رہے ہیں۔ تو اب سواری جو جا رہی ہے آگے، تو آگے آگے بلال حضور کی سواری لیے جا رہا ہے۔ تو بلال کو بحیثیت خادم اور پہرے دار کے پیشگی میں جنت میں داخل کیا گیا نا، جیسا کہ وضو کرنے اور مسجد میں داخل ہونے میں وہ آگے آگے رہتے، کہ حضرت بلال اذان دیتے، پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور امامت فرماتے۔ تو لہٰذا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کو حضور پر جنت میں داخل ہونے کے سلسلے میں سبقت حاصل ہوگی۔ یاد رکھو، یہ باقی معاملات امت کے لیے جدا اور انبیاء اور رسولوں کے مقامات سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں، تو اس لیے ان میں موازنہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کے مقام تک تو کوئی غیر نبی پہنچ ہی نہیں سکتا، اور رسولوں کا مقام تو انبیاء سے اوپر ہے، اور اولو العزم من الرسل کا باقی تمام رسولوں سے اور تمام اولو العزم من الرسل میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ کسی نبی پر، کسی رسول پر جنت میں داخلہ حلال نہیں یہاں تک کہ میں داخل ہو جاؤں، اور کسی امت پر جنت میں داخلہ حلال نہیں یہاں تک کہ میری امت داخل ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔